بڑھاپے میں آدمی معذور اور بیمار ہوتا ہے، وہ تو فرائض واجبات ادا کرنے بہت بڑی بات ہے۔ تو اصل کریم پیریڈ ہے جوانی کا۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہے، مستی کر لیں بڑھاپے میں نیک بن جائیں گے۔ آج کل اکثر لوگ بوڑھے ہی نہیں ہوتے ہیں، جوانی ہی میں مر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، یہ فضول بات ہے۔ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کریم پیریڈ کا تم نے کیسا استعمال کیا؟ یہی پیریڈ ہے جس میں آپ محنت مشقت کر کے اچھا گھر بنا سکیں، اسی پیریڈ میں ماں باپ کو غربت سے آپ نکال سکیں، اسی پیریڈ میں آپ کوئی دین کا بڑا سے بڑا کام کر سکیں۔ لیکن حالات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ جو کریم پیریڈ تھا دنیا اور آخرت دونوں سجانے کا پیریڈ، اسی کو کھانے پینے موج مستی برگر چاؤمین رات بھر ہلڑ بازی کرنا، موبائل چلانا، فری فائر گیم کھیلنا، انسٹاگرام واٹس ایپ یوٹیوب پہ ہزاروں بچے جو آئی ایس بننے والے تھے، اسی موبائل نے اس کو چپراسی تک بننے نہیں دیا۔ ہزاروں شریف لڑکیاں جو تہجد گزار تھیں، اسی موبائل کے استعمال نے ان تہجد گزار لڑکیوں کو فاحشہ اور اسے بدکار بنا دیا۔ تو جس نے تباہ و برباد کیا ہے اس سے ضرورت سے کام لینا چاہیے، اس کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ بڑھاپے میں چاہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ کریم پیریڈ ہے جوانی۔ کیا ہوگا سوال؟ جوانی تم نے کیسے گزاری؟ یہ تو جواب دینا پڑے گا۔ تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ بس سسور سے مانگ لیا کہ یہ دیجئے وہ دیجئے، 10 لاکھ۔ ابھی آج فون آیا بھی 2 گھنٹہ پہلے، 11 لاکھ میں سودا پٹا ہے، 11 لاکھ میں سودا پٹا۔ میرا اپنا خاص رشتہ دار ہے، کہا حضرت 11 لاکھ میں سودا پٹا ہے، 11 لاکھ میں سودا پٹا ہے۔ بتائیے، یہ بتائیں کہ مطالبہ جہیز حرام ہے، اور جو آدمی شادی کی ابتدا حرام سے کیا ہو اس کی زندگی میں برکت کہاں سے؟ آنے والے وقت میں بچوں کے ہاتھ سے مار کھانے کے لیے تیار رہے۔ ایک گلاس پانی بچوں کے ہاتھ سے نہیں پی پائیں گے، چونکہ جب شادی ہی سنت کے خلاف ہوگی تو بچے وفادار کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب شادی ہوتی ہے سنت کے مطابق تب اللہ تبارک و تعالی بچوں میں ماں باپ کی محبت عطا کر دیتا ہے، فرمانبردار اولاد دیتا ہے۔ تو آنے والے وقت جیسے ہم لوگ آج ترس رہے ہیں کہ میرا طالب علم میرا کپڑا دھو دے، ہم لوگ ترستے تھے پڑھنے کے زمانے میں کہ استاذ کپڑا دے تاکہ میں دھوؤں، استاذ پاؤں پھیلائے تاکہ میں پاؤں دباؤں، استاذ موقع دے تاکہ میں سر میں تیل لگاؤں۔ پہلے ہم لوگ ترستے تھے کہ سر میں تیل لگائیں، پاؤں دبائیں، کپڑے دھوئیں، لیکن استاذ دیتے نہیں تھے۔ اور آج ہم لوگ ترستے ہیں کہ کوئی طالب علم ملے کہ پاؤں دبائے، کوئی طالب علم ملے کہ سر میں تیل لگائے، نہیں ملتا۔ جب طالب علم نہیں ملتے ہیں تو آنے والے وقت میں اولاد بھی نہیں ملتی۔ ہم لوگوں نے دادی کی بڑی خدمت کی ہے، روزانہ ایک معمول تھا کہ رات کے وقت میں آنا، دادی کا پاؤں دبانا، والد صاحب کا پاؤں دبانا۔ ابھی امی باحیات ہیں، اور امی کا پاؤں جب دبانے میں جاتا ہوں تو وہ دبانے دیتی نہیں ہے کہ نہیں تو مولانا صاحب ہو، نہ کوئی بھی مولانا بنے، فقیر بنے، مفتی بنے، مگر میں آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں، مگر کل ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ اولاد مجھ کو پانی دے، اولاد نہیں دے پانی۔ کیوں؟ شادی کا انداز دیکھ لی، میرج ہال میں شادی ہو رہی، دروازے پہ شادی ہو سکتی تھی۔ وہ 1 لاکھ روپے جو میرج ہال میں خرچ ہو رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے اگر بچ گئے ہوتے تو غریبوں مسکینوں کی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی۔ اپنی مسجدوں میں شادی کا ماحول پیدا کیجئے۔ آپ کے پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں، آپ کے پیغمبر کی بیٹی سے بڑی کسی کی بیٹی نہیں۔ پیغمبر اعظم نے اپنی بیٹی کی شادی مسجد میں کی، اللہ نے اس شادی میں اتنی برکتیں دی کہ حسن اور حسین جیسا بیٹا عطا فرمایا، جنہوں نے دنیا کا جغرافیہ بدل دیا، جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی ایسی تاریخ رچی کہ آج بھی مسلمانوں کے دل میں جذبہ حسین کا نام لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کیسے گزاری؟ اور تیسرا سوال ہوگا مال فرام ویئر یو ارن دس، ان وچ ویز یو اسپینڈ دس، مال کہاں سے کمایا؟ جھوٹ بول کر، ساموہک لون کا کاروبار کر کے، یا دوسروں کو ٹھگ کے، دوسروں کی زمین ہڑپ کے، یا دوسروں کا درخت چوری کر کے بیچ کے، یا بکی ہوئی زمین دوبارہ بیچ کے، یا رات کے وقت میں دوسروں کی فصل چوری کر کے کہاں سے مال کمایا؟ جواب دینا ہوگا۔ اور پھر مال خرچ کہاں کیا یہ بھی بتانا ہوگا۔ پہلے یہاں میری بات آج نہیں مانے، باپ کی بات